اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں تو ظاہر ہے ہر دور میں حرام ہونی چاہیے، تو رسول اللہ کے دور میں جو متع کا معاملہ ہے یہ پہلے حلال تھا پھر حرام کر دیا گیا، تو کچھ معاملات اس طرح کیوں ہے؟ اصل میں یہ عربوں کے ہاں متع کا جو کانسیپٹ ہے اس کا کوئی تصور نہیں تھا، ہرگز نہیں تھا، نہ نبی کریم سے پہلے نہ نبی کریم کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایتیں تراشی گئی ہیں اور تراشنے کی وجہ سے یہ تصور اسلام میں ڈالا گیا ہے۔ اس لیے آپ کو مختصر طور پر اگر میں کم سے کم تعداد بتاؤں تو 4 دفعہ جائز کیا گیا ہے، 4 دفعہ حرام کیا گیا ہے، کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ بدر میں نہیں، احد میں، پھر خیبر میں، فتح مکہ میں رات کو آپ حلال کرتے ہیں، صبح حرام کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہو رہی ہے؟ یعنی اللہ کے نبی پہلے جو حرام کیا تھا اس پر اطمینان نہیں ہے، تو یہ کیا ہو؟ تو 6 دفعہ، اس کا مطلب ہے کہ 6 مختلف جگہوں پر روایت گھڑی گئی ہے۔ ایک خیبر کے حوالے سے گڑھ لی گئی، ایک مکہ فتح مکہ کے حوالے سے گڑھ لی گئی، ایک احزاب کے حوالے سے گڑھ لی گئی، ایک فلاں کے حوالے سے، تو وہ روایتیں گھڑی گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کسی اور چیز میں ایسی چیز نہیں ہے کہ 6 دفعہ چیز حلال ہو، 6 دفعہ حرام ہو، 4 دفعہ حلال ہو، 4 دفعہ حرام ہو، اور ایک ہی رات میں؟ یعنی رات کو اجازت دی عشاء کے ٹائم پر کہ ہاں تم متع کر سکتے ہو، اور فجر کے ٹائم پر اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے، تو روک دیا تو بس رک جانا چاہیے نا، وہ اگلی 4 موقعوں پر کیسے ہوگا؟ تو یہ روایتیں تراشی گئی ہیں۔ عربوں کے ہاں متع کا کنسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک بہت اچھی روایت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں انہوں نے کوئی نکاح کے 8 طریقے بتائے ہیں، اس میں متع شامل نہیں ہے، نہیں شامل اس میں۔ عربوں کے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے نکاح مسیار کا، بعض علماء اس کو جائز بھی کہتے ہیں، غالباً آپ بھی اس کو درستی مانتے ہیں۔ اس میں سوال یہ ہے کہ یہ نکاح اگر درست ہے اور اس میں کچھ شرائط طے کر لی جاتی ہیں پہلے سے، تو پھر بھی اس کو نکاح ہی کہنا چاہیے اگر یہ جائز ہے، تو اس کو ایک الگ سے نام دے کر لوگوں کو کنفیوز کیوں کیا گیا ہے؟ رسول اللہ کے دور میں تو اس کو نکاح ہی کہا جاتا تھا۔ جس نکاح مسیار سے میں واقف ہوں وہ یہ ہے کہ ایک شہزادی کو شادی کے لیے اپنا ہم اسٹیٹس کہہ لیجیے، 2 زبانیں اردو اور عربی اکٹھی نہیں ہو سکتی، اپنے اسٹیٹس کا کوئی آدمی نہیں ملتا، ٹھیک ہے، کہ وہ نکاح پڑھ کے اس کے گھر چلی جائے، ٹھیک ہے، اور اسی شاہانہ زندگی سے زندگی گزارے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس شہزادی کا کیا حل ہے؟ عربوں کے ہاں کوئی 1200 کے قریب شہزادیاں ہیں، تو 1200 شہزادیوں کے لیے، بلکہ زیادہ ہیں، میں تو کم کر کے بتا رہا ہوں، 1000 بنی کو 80 تو بھائی ہیں نا، یہ جن کے سارے شاہی گھرانے کے لوگ ہیں، شاہ فیصل وغیرہ، ان کے اب بچے کتنے ہیں، ان کی پوتی نواسیاں کتنی ہیں، تو کیا ان کو ہر عورت کو اپنے معیار کا اپنے شاہی خاندان میں آدمی مل جائے گا؟ نہیں ملتا۔ اب کیا کیا جائے؟ اس کا حل انہوں نے نکالا کہ شہزادی جس آدمی سے شادی کرے ذرا اچھا ہو لیکن شاہی خاندان کا نہ ہو، تو اس کو کہے گی کہ میں تمہارے گھر نہیں جاؤں گی، تم میرے گھر میں آ گئے، ٹھیک ہے، لیکن میں کھانا بھی نہیں کروں گی، یہ بھی نہیں کروں گی، تو تم بھی نان نفقے کی ذمہ داری نہ لو، بس۔ تو یہ تو اس میں تو صرف حقوق چھوڑے جا رہے ہیں۔ نکاح دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، صحیح ہے، جائز ہے، گواہوں کے ساتھ ہے، کوئی یاری آشنائی نہیں ہو رہی، کوئی چھپ چھپا کے کام نہیں ہو رہا، تو صرف حقوق چھوڑے جا رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی کہ اگر مثال کے طور پر میری بیگم امیر زادی ہو تو کہ تمہارا خرچہ میں اٹھا لوں گی۔ اپنی مثال کے دوں، مولانا اصلاحی کی ایک بیگم نے آخری سالوں میں ان کا خرچہ اٹھائے رکھا، زمینیں ان کی تھیں، اور مولانا اصلاحی صرف صبح جاتے تھے مزارعین سے کام کرانے کے لیے، نگرانی کرتے تھے اور بیٹھ کے تفسیر لکھتے تھے۔ بیگم کی زمینوں سے ان کو کمائی، روزگار چلتا رہا۔ سر اس میں سوال یہ تھا کہ اس نکاح کو شرائط یہ رکھنے کے بعد ایک الگ سے نام دے کر لوگوں کو کیوں کنفیوز کیا گیا ہے؟ بس اس کو نکاح کہہ لیں جیسے باقی نکاح ہوتے ہیں، بس اس میں ایک آپ نے شرط رکھ لی ہے کوئی؟ دیکھیے، ہر جگہ آپ جیسے لوگ نہیں ہوتے ہیں، کچھ مختلف بھی ہوتے ہیں، اعتراض کر دیں گے کہ یہ کیا شادی ہے، تو انہوں نے پھر نکاح کا نام تو رکھا لیکن یہ بتا دیا کہ اس میں حقوق کچھ چھوڑ دیے جاتے ہیں، بس اس کو فرق کو نمایاں، تاکہ اصل نکاح مجروح نہ ہو۔